بسم الله الرحمن الرحيم. کسی قوم کے عروج اور زوال کا تعلق اس کی ٹیکنالوجی سے نہیں، اس کی فوجوں سے نہیں، اس کی طاقت سے نہیں. قوموں کو عروج اس کی اخلاقی عروج سے ملتا ہے، اور قوموں پہ جو زوال آتا ہے وہ اخلاقی پستی سے آتا ہے. جب اخلاق زوال پذیر ہوتے ہیں تو ٹیکنالوجی بچا نہیں سکتی، اور جب اخلاق میں بلندی ہوتی ہے تو ٹیکنالوجی کی کمی انہیں گرا نہیں سکتی. یہی انسانیت کی تاریخ خود اپنی ذات پر گواہ ہے. انسانیت کی تاریخ اپنے اوپر خود گواہ ہے. والتاریخ یعود نفسہ، اور تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. عروج و زوال انسانوں پر آتا ہے، چیزوں پر نہیں آتا. اور انسانوں، یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس میں اللہ کا ایک محکم قانون ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. تیرے رب کے بول کو کوئی بدل نہیں سکتا کہ وہ مکمل ہیں، کامل ہیں، اکمل ہیں. انہیں یہ آپ کا قانون نہیں کہ آج یہ ہے، کل وہ ہے، پرسوں وہ ہے، یہ شک نکال دو، یہ ڈال دو. یہ اللہ کا قانون ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير إنه لقول فصل وما هو بالهزل. یہ بہت سی آیات جو یہ بتلاتی ہیں کہ اس کائنات میں اللہ کا ایک محکم قانون ہے. اس قانون کو نافذ اللہ نے کر دیا ہے. اس قانون کی ایک شق بتا رہا ہوں کہ عزت، عروج، بلندیاں اخلاقی بلندی سے آتی ہیں. ذلت اور پستیاں اخلاقی پستی سے آتی ہیں. اکائی انسان کی جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کے چاروں طرف چیزوں میں بھی بگاڑ آتا ہے. اور جب انسان اپنے اکائی میں انسان بنتا ہے تو اس کے باہر صحرا ہو یا گلستان ہو، اس کو عزت دینا میرے اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے. اور اس اخلاقی پستی میں اور اخلاقی عروج میں جو سب سے سر فہرست چیز ہے جس سے قومیں بنتی ہیں یا بگڑتی ہیں، بلندی ہے یا پستی ہے، اس میں سر فہرست عدل ہے. بننے میں، بلندی میں سر فہرست عدل ہے. بگڑنے میں، پستی میں، تباہی میں سر فہرست ظلم ہے. یہ دونوں ایسی تاثیر رکھتے ہیں کہ پوری دنیا مل کر اس میں سے تاثیر کو نکالنا چاہے، نہیں نکال سکتے. جس قوم میں عدل ہوگا انہیں عزت ملنا اتنا ہی یقینی ہے جتنا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. یہاں ممکن ہے شک ہو، یہاں کوئی ڈمی بیٹھی ہوئی ہو طارق جمیل کی بجائے، یہ ممکن ہے. لیکن اللہ کی قسم یہ ممکن نہیں کہ عدل ہو اور ذلت ہو، یہ ممکن نہیں. عدل ہو اور پستی ہو، یہ ممکن نہیں. جہاں عدل ہوگا وہاں عزت ہوگی، جہاں عدل ہوگا وہاں بلندی ہوگی، جہاں عدل ہوگا وہاں قوت ہوگی، جہاں عدل ہوگا وہاں ہیبت ہوگی، جہاں عدل ہوگا وہاں جلال ہوگا، جہاں عدل ہوگا وہاں عروج ہوگا. جہاں ظلم ہوگا وہاں ذلت ہوگی، جہاں ظلم ہوگا وہاں پستی ہوگی، جہاں ظلم ہوگا وہاں فقر ہوگا، جہاں ظلم ہوگا وہاں تباہی ہوگی، جہاں ظلم ہوگا وہاں ویرانی ہوگی، جہاں ظلم ہوگا وہاں کھنڈر ہوں گے. یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی. پاکستان کے عروج و زوال کا تعلق سیاسی پارٹیوں سے نہیں، آپ لوگوں سے ہے. آپ ہمارا عروج بھی ہو، آپ ہمارا زوال بھی ہو. یہ جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں
یہ ہمارا عروج بھی ہیں، یہ ہمارا زوال بھی ہیں۔ زوال ان چار دیواریوں سے نکلتا ہے اور پوری قوم پہ چھاتا ہے، عروج ان چار دیواریوں سے نکلتا ہے اور پوری قوم پہ چھاتا ہے۔ جس قوم کے جج کا عدل خریدا جا سکتا، جس کے قلم کو خریدا جا سکتا ہو، جس قوم کے جج کے قلم کی قیمت لگتی ہو، جس قوم کے وکیل کو بھیڑ بکریوں کی طرح بیچا جا سکتا ہو، خریدا جا سکتا ہو، وہ قوم عزت کا خواب بھی نہ دیکھے کہ تکلیف ہوگی۔ انہیں خواب بھی نہیں آنا چاہیے کہ جس قوم کے جج بک جائیں، وکیل بک جائیں۔ عوام کو دفع کرو، عوام میں تو ظلم ہے ہی ہے۔ اتنے بڑے بیج لگے ہوئے عدل کے، اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، جہاں ہر عدالت کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہو، اور جس قوم کے پاس قرآن جیسا دستور حیات و دستور عدل ہو، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اس کو بتانے والے ہوں اور اس کو نافذ کر کے دکھانے والے ہوں، اور پھر اس کے بعد قلم کی بھی قیمت ہو، پیپر کی بھی قیمت ہو، پولیس کی ایف آئی آر بھی بکتی ہو، تو ہم پاگل ہیں جو ہم عزت کا خواب دیکھیں؟ ہم دیوانے ہیں جو ہم عروج کی تمنا کریں؟ یا ہماری عقل ماری گئی ہے کہ ہم دنیا میں سر اٹھا کے زندہ رہنے کی خواہش کریں؟ میرے رب کی قسم، سیاسی جماعتیں آنی جانی ہیں، سیاست آنی جانی چیز ہے۔ آپ لوگ تو مستقل کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہو، اگر آپ کی کرسی خون آلود ہے تو ہم ذلت ہی ذلت کے گڑھے میں گریں۔ اگر آپ کی کرسی نورانی اور روشن ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں تباہ و برباد نہیں کر سکتی۔ تین چیزیں ہیں جو کسی قوم کو اٹھاتی ہیں، اور تین چیزیں ہیں جو کسی قوم کو تباہ کرتی ہیں، جس میں سب سے پہلے عدل ہے۔ جس قوم میں عدل ہوگا انہیں اللہ عزت دے گا، تو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ یا ایٹمی طاقت کیسے روک سکتی ہے؟ جس قوم میں عدل ہوگا، جس قوم میں سچائی ہوگی، جہاں سچ بولا جائے گا، انہیں اللہ عزت دے گا، تو ایٹمی طاقت انہیں ذلیل کیسے کر سکتی؟ جس قوم میں دیانت ہوگی، دیانت ہوگی، دیانت ہوگی، اس قوم کو اللہ عزت دے گا، انہیں دنیا کی کوئی طاقت ذلیل نہیں کر سکتی، کہ کائنات اللہ کی ہے۔ ان القوت للہ، طاقت اللہ کے ہاتھ میں۔ ان الامر کلہ للہ، حکومت اللہ کے ہاتھ میں۔ کب شروع ہوئی ہے، کب ختم ہوگی؟ للہ الامر من قبل ومن بعد، اس کی حکومت نہ شروع ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے، وہ ابتدا سے بھی پاک ہے، وہ انتہا سے بھی پاک ہے، نہ اس کی اپنی ذات میں کوئی ابتدا ہے نہ اس کی اپنی ذات میں کوئی انتہا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کل کائنات، جج صاحبان تم اللہ کو یاد کرو نہ کرو، کل کائنات تیرے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ کیوں پڑھتی ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزتیں بھی اس کی، حکمتیں بھی اس کی، حکم بھی اس کا۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک ہے۔ تم اسے چھین کے دکھا دو، زندگی کے اختیار اپنے پاس لے لو، موت کے اختیار اپنے پاس لے لو۔ جو موت اور زندگی کا مالک ہے وہی اس کائنات کا مالک ہے، اور اسی کا یہ دعویٰ سچا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر تیرا اللہ قادر ہے۔ اب اللہ اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں کون ہوں، جس کی یہ سب کائنات تسبیح پڑھ، میں کون ہوں؟ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، میں وہ ہوں جس کی ابتدا کوئی نہیں، الاول، میں وہ ہوں جس کی انتہا کوئی نہیں، الآخر، میں وہ ہوں جس کے اوپر کچھ نہیں، الظاہر، میں وہ ہوں جسے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، الباطن، ٹیبل کے نیچے پیسے لو یا کمرے میں بجا کے پیسے لو، وہ کہتا ہے الباطن، مجھ سے کہاں چھپو گے؟ لا تخفى منکم خافیہ، چھپ کے تو دکھاؤ۔ لا يعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز تیرے رب سے چھپ نہیں سکتی۔ سواء منکم من اسر القول، آہستہ بولو، ومن جہر بہ، میری طرح زور سے بولو، ومن هو مستخف باللیل، رات کے اندھیرے میں کچھ کرو، وسارب بالنہار، دن کے اجالے میں کچھ کرو، ہر چیز پر تیرے اللہ کی نظر ہے، تیرے رب کی نظر ہے۔ هو الاول
والآخر والظاہر والباطن. تیرا اللہ وہ ہے جس کی ابتدا نہیں, تیرا اللہ وہ ہے جس کی انتہا نہیں, تیرا اللہ وہ ہے جس کے اوپر کچھ نہیں, تیرا اللہ وہ ہے جس سے چھپا ہوا کچھ نہیں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, ہر چیز کا علم تیرے رب کے پاس ہے. حکومت اللہ کی ہے, یہاں فیصلے اللہ کے اترتے ہیں. کون روک سکتا؟ لا راد لما قضیت. میرے نبی نے فرمایا اللہ جو تو کر دے اسے کون روک سکتا ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت, یا اللہ جسے تو روک دے اسے کون دے سکتا, جسے تو دے دے اسے کون روک سکتا, یا اللہ جسے تو دے اسے کوئی روک سکتا ہے. ولا معطی لما منعت, جس کا تو بند کر دے اسے کوئی دے سکتا ہے. ولا راد لما قضیت, جو تو فیصلہ کرے اسے کوئی اٹھا سکتا ہے, پلٹا سکتا ہے. ولا ينفع ذا الجد منك الجد, مال والے کو مال کب نفع دے گا؟ جب تک تیرا ارادہ نہ ہو. تو یہ اللہ کی کائنات ہے. هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام, بنانے والا اللہ 6 دن میں. ثم استوى على العرش, عرش پر استوا کیا. اور کیا کرتا ہے؟ یغشی اللیل النہار, دن رات کا نظام چلایا. کیا کرتا ہے؟ یطلبہ حفیظا, دن آگے رات پیچھے. اور کیا کرتا ہے؟ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ, سورج چاند ستاروں سیاروں کو تابع کر کے رکھا ہوا ہے. یولج اللیل فی النہار, رات کو لمبا کرتا ہے دن کو چھوٹا کرتا ہے. اب کر رہا ہے تو کہتے تم اسے روک کے دکھاؤ. ویولج النہار فی اللیل, وہ دن کو لمبا کرتا ہے رات کو چھوٹا کرتا ہے. کہ تم روک کے دکھاؤ. جنوب میں یہ کر رہا ہے, شمال میں یہ کر رہا ہے, کہ تم روک کے دکھاؤ. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامة من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون افلا تبصرون. مجھے بتاؤ اگر میں رات کھڑا کر دو کو دن لا سکتا ہے؟ قل ارأیتم من جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ, میں دن کھڑا کر دوں, کوئی رات لا سکتا ہے؟ تو ان آیات سے اللہ اپنی ہیبت, شہنشاہی, بادشاہی بتلاتا ہے کہ کائنات اللہ کی ہے, حکومت اللہ کی ہے. اللہ اللہ اللہ. صبح اٹھتے ہی اصبحنا واصبح الملك لله والكبرياء والعظمة لله والخلق والامر والليل والنهار وما سكن فيهما لله وحده. اللهم اجعل اول هذا النهار صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا. اسالك خير الدنيا والاخره يا ارحم الراحمين. یہ میرے نبی کی روزانہ صبح اٹھنے کی دعا ہے. میرے رب کل کائنات نے تیری غلامی میں صبح کی, میں نے بھی تیری غلامی میں صبح کی. یا اللہ میں بھی اور وہ کائنات بھی, اور جس کائنات پہ تیرا دن نکلا ہے, تیرا سورج نکلا ہے, یہ سب تیری غلام ہے. مخلوق تیری ہے, حکومت تیری ہے, دن تیرا ہے, رات تیری ہے. دن اور رات میں جو کچھ ہے سب کچھ تیرا ہے وحدہ, کوئی شریک بھی نہیں, کوئی پارٹنر بھی نہیں. قل هو اللہ احد. ان سے کہہ دو کہ میں احد ہوں. احد, واحد اور احد دونوں ہی اللہ کے نام ہے. الواحد الاحد. ان سے کہو میں واحد. واحد کیسے کہیں؟ جس کا پارٹنر کوئی نہ ہو. میں کہو جی یہ ویسٹ کوٹ کا میں واحد مالک ہوں, یا اس ٹیبل کا میں واحد مالک ہوں. انسان کہہ سکتا ہے واحد, میں بھی کہہ سکتا ہوں. اب احد اللہ کے سوا نہیں کہا جا سکتا. قل هو اللہ احد. انہیں کہو میں وہ ہوں جس جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تو میں کیا تمہیں سمجھاؤں کہ وہ بھائی گھوڑا کیسا ہوتا ہے؟ کہ خچر دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے. کہ خچر جیسا ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے میری مثال کہاں سے لاؤ گے کہ میں کیسا ہوں؟ کہ میں تمہاری مثال سے, شبیہ سے, تشبہ سے, تصور سے, تخیل سے بہت دور ہوں. لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. میں تمہاری آنکھوں سے دور ہوں, تمہارے خیال سے دور ہوں, تمہارے تصور سے دور ہوں, تمہاری تعریف کے احاطوں سے باہر ہوں. سارے کائنات کے سمندر سیاہی بنا دو, درختوں کو قلم بنا دو, سارے بیٹھ کر میری تعریف لکھو. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. سمندر خشک ہو جائیں گے اور قلم ٹوٹ جائیں گے, تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہو سکے گا
قل هو اللہ احد، انہیں کہو میرے جیسا کوئی نہیں، احد جس کی مثال کوئی نہ ہو، جس کی مثال کو، لہذا خود پھر آگے سمجھاتا ہے کہ وہ احد کیسا ہوتا ہے، اللہ الصمد، جو کسی کا محتاج نہ ہو، سارے اس کے محتاج ہوں۔ وہ کیسا ہوتا ہے، لم یلد، جو کسی کا باپ نہ ہو۔ وہ کیسا ہوتا ہے، ولم یولد، جو کسی کا بیٹا نہ ہو۔ پھر آخر میں احد کو دوبارہ سمجھایا، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی میرے جیسا ہے ہی نہیں، میں تمہیں کیا سمجھاؤں، بس تم یؤمنون بالغیب، مانو کہ ہوں، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کائنات تمہاری ذات، اس میں تمہیں اتنی نشانیاں دکھاؤں گا کہ تم پکار اٹھو گے کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اور ایک حق ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی لگام بھی ہے، ڈور بھی ہے، فیصلے بھی ہیں، طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، ہیبت بھی ہے، جلال بھی ہے، اور ایک دن اسی نے بتایا ہے کہ میں خود جج، آج جو تم لوگ قلم پکڑ کے بیٹھے ہو، ایک دن تیرے رب کے ہاتھ میں قلم ہوگا۔ آج تم لوگ دوسروں کے فیصلے پڑھتے اور لکھتے ہو، ایک دن شمیم خود پیش ہوگا، ہاں جی لاؤ 30 سال جو تو نے کیے لوگوں کے فیصلے، فائلیں دکھاؤ اس کی، اور اللہ تعالیٰ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ مجھے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، وکیل کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، وکیل جج کو دھوکہ دے سکتا ہے، ہمارے ہاں تو گواہ بھی ٹکے ٹکے بکتے ہیں، جہاں گواہیاں جھوٹی ہوں وہاں کہاں سے عزت آئے گی؟ بھائیو کسی طرح اپنا عدالتی نظام بدلو، یہ عدالتی نظام تو عدالت ہے ہی نہیں، تو ظلم سے بھرا ہوا نظام ہے۔ یہاں ظالم کے لیے تو کافی مواد موجود ہے، مظلوم کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور جہاں مظلوم سسکتا ہو، مظلوم ایک قوم ہے، مظلوم نہ مسلم نہ کافر نہ ہندو نہ سکھ نہ دہریہ نہ عیسائی، مظلوم ایک برادری ہے، وہ جو بھی ہوگا اللہ کے عرش کو اس کی ہائے ہلا دے گی، مظلوم کی ہائے اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے، چاہے وہ صبح سے شام تک اللہ کا انکار کرتا ہو، لیکن اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی ہائے فرشتوں کو رلا دیتی، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتوں نے پوچھا یا اللہ آپ کس کے ساتھی ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک انصاف نہ مل جائے، جب تک انصاف نہ مل جائے۔ ہائے ہائے ہائے، تو میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ شہنشاہ قادر مطلق، ولم یکن لہ کفوا احد، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اسے کہو بادشاہ اللہ ہے، وہ جسے دے گا حکومت اسے ملے گا، وتنزع الملک ممن تشاء، جس کے قدموں تلے سے تخت کھینچ لے گا اسے کوئی دے نہیں سکتا، وتعز من تشاء، جسے چاہے عزت دے دے، وتذل من تشاء، جس چاہے ذلیل کر دے، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اس شہنشاہ قادر مطلق، اس کا قانون ہے عدل عزت لائق، سچائی عزت لائق، دیانت عزت لائق۔ جس قوم میں یہ 3 صفات ہوں گی، مسلم ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، دہریے ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ایتھیسٹ ہوں، جو مرضی ہوں، اگر وہ سچے ہیں، اگر وہ عدل والے ہیں، اگر وہ دیانتدار ہیں، اس دنیا میں انہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ موت کے بعد تو یقیناً اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ دیکھو میرے بندے میں شرک معاف نہیں کروں گا آخرت، باقی جسے چاہوں معاف کر، شرک نہیں معاف کروں، باقی جسے چاہوں معاف کر دوں، اپنی ذات میں شریک نہیں برداشت کر سکتا۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، کیا طاقتور کلام ہے کہ میرا رب کہتا ہے جب لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور بہت سے مذاہب ہیں جو کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اس پر اللہ کہتا ہے یہ بول اتنا زہریلا ہے کہ اگر میں زمین آسمان کی لگام چھوڑ دوں تو اس پر زمین آسمان کائنات ریزہ ریزہ ہو جائے جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔
تو یہ اللہ کے ہاں ناقابل معافی چیز ہے، کبھی یہ نہیں معاف کروں گا، اس کے بعد جسے چاہوں میں معاف کر دوں۔ لیکن اس دنیا میں اللہ کا ایک قانون ہے، جس قوم میں عدل آئے گا، جس قوم میں سچائی آئے گی، جس قوم میں دیانت آئے گی، اس قوم کو زوال نہیں آ سکتا، انہیں اللہ ضرور عزت دے گا، انہیں اللہ کامیابیوں کی سیڑھیوں تک پہنچائے گا۔ جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں بددیانتی ہوگی، انہیں عزت نہیں مل سکتی۔ پاکستان میں یہ 3 چیزوں کی کمی ہے۔ نیکیاں بہت موجود ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں نمازیوں سے، حج عمرے کے لیے یہاں سے لاکھوں لوگ جاتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے میں پاکستان دوسرے تیسرے نمبر پر ہے، لیکن میرا دیس خون و خون ہے، غیروں سے نہیں اپنوں سے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ عدل کوئی نہیں، آپ سے گلا ہے، آپ بھی بے بس لوگ ہو، ایک ظالم قانون میں بندھے ہوئے ہو، کیا انصاف دو گی؟ جو انصاف 10 سال بعد ملے، لعنت ہے اس انصاف پر۔ مظلوم کی ہائے ابھی اس کے سینے میں اور اسے انصاف ملے، اسے انصاف کہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہتا ہوں واہ عمرہ، یہ عربی میں جب کسی کو مصیبت کے وقت پکارا جاتا ہے واہ عمرہ، جیسے ہم کہتے دہائی ہے، دہائی، یہ دہائی ہے عمر، اے عمر دہائی ہے، تو اپنے ہاتھ یہاں باندھ لیتے تھے یہاں۔ یہ وہ اشارہ ہے اس نبی کے فرمان کی طرف کہ قیامت کے دن ہر حکمران کے ہاتھ یہاں بندے ہوں گے، یہاں ایسے بندے ہوں گے، ادھر یہاں رکھ، پھر اللہ سے کھڑا کر کے اس کی حکومت کا حساب لے گا۔ اگر وہ حساب میں پاس ہو گیا تو یہ ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، اور اگر وہ پکڑا گیا تو بس انہی بندے ہاتھوں سے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اپنے ہاتھ یہاں باندھ رہے کہتے یا لبیکا، اور بھاگ کے گلی میں آ جاتے یا لبیکا یا لبیکا، عمر حاضر ہے، عمر حاضر ہے، عمر حاضر ہے، یا لبیکا یا لبیکا۔ اللہ اللہ۔ دیش کی تباہی کا سبب سیاسی لوگ نہیں ہیں، رشوت ہے، رشوت سے کیا جاتا؟ چند پیسے بنا، چند کروڑ، چند ارب، اتنے بڑے ملک میں کوئی کھا پی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ میرے دیش کی تباہی کا سبب ظلم ہے، اور یہ ظلم طاقتور نہیں کر رہا ہے، میرا غریب بھی ظالم ہے، میں دیہات کا آدمی ہوں، میرا دیہاتی ظالم ہے، وہ جھوٹے پرچے انگلیاں توڑ کے، اپنی انگلی توڑ کے ڈاکٹر کو پیسے دے کے، میرا ڈاکٹر ظالم ہے۔ مسیحا جس دیش کا ظالم ہو، جس دیش کا، میرا بھائی ڈاکٹر ہے، روتا رہتا ہے کہ ڈاکٹر نہیں بیٹھے ہوئے، تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، مریض کو ایز اے کسٹمر ڈیل کرتے ہیں، میرا کسٹمر آ گیا۔ جہاں درد میں تڑپنے والے کو بھی کسٹمر ڈیل کیا جائے، وہ دیش عزت کے خواب کیوں دیکھتا ہے؟ ایٹمی طاقت بننے کے خواب دیکھے، اللہ نے پورے کر دیے، بنا دیا ایٹمی طاقت، دنیا کی 7ویں فورس بنا دیا، اتنی طاقتور فوج عطا فرماتی، اور ذلت کی سیاہیاں اور بڑھا دی کہ ذلت اور عزت کا تعلق ٹیکنالوجی سے نہیں، میں نے بات ہی یہاں سے شروع کی تھی، عزت اور ذلت کا تعلق اخلاق سے ہے، اخلاق سے ہے، اخلاق سے ہے۔ اخلاقی پستی سے ذلت آتی ہے، اخلاقی بلندی سے عزت آتی ہے۔ ظلم، سب سے بڑا ظلم اس دیش کی ہلاکت کا، سیاسی لوگ نہیں، بیوروکریٹس نہیں، ظلم ہے، ظلم ہے۔ اور ایک ظلم وہ ہے جو عدالتوں میں آ جاتا ہے کہ یہ میری زمین دبا لی، قتل کر دیا، چوری کر لی، اور کوشش کی۔ یہ ایک ظلم گھروں میں ہو رہا ہے، وہ کون سی عدالت میں آئے گا؟ ایک ملازمہ پہ جو ایک مالکن ظلم کر رہی، وہ کس عدالت میں آئے گا؟ اللہ کی عدالت میں تو پٹ اپ ہو رہا ہے، پورے دیش کی کہانی ہے۔
میرے نبی نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اس کو مزدوری پوری نہ دی، اور یہ سارے ملک میں ہو رہا ہے، کیا تاجر کیا ذمہ دار، جس نے مزدور سے کام لیا اور اسے مزدوری پوری نہ دی تو قیامت کے دن اس مزدور کا میں وکیل بن کر آؤں۔ کیا کرو گے اس دیش کا جس کا ہر مالدار اسی روپ میں ہے، الا استثناء تو ہر جگہ ہے، کوئی کروڑوں میں ایک آدھ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور غریب کا بھی حق دیتا ہے۔ یہ وہ جرائم ہیں جو میرے مالک کی بارگاہ میں بہت بڑے ہیں، تمہارے نزدیک تو جرم ہے ہی نہ، تمہارے پاس کوئی قانون ہے اس کو پکڑنے کے لیے، یہ اللہ کی بارگاہ میں تو ہے۔ اور جو میرے دیش کا جو سسرالی معاشرہ ہے، جس میں آنے والی لڑکی مظلوم ترین شخصیت بن جاتی ہے، یہ کس ترازو میں رکھو کہ سسر کا ظلم الگ، ساس کا الگ، خامند کی بہنوں کا الگ، بھائیوں کا الگ، اس کی ذلت الگ، یہ کس ترازو میں رکھو کہ ہر گھر میں بچیوں کی فریادیں ہیں، ایسی میں ہر دوسرے مہینے فون نمبر بدل لیتا ہوں کہ مجھ سے کہانیاں سنی نہیں جاتی، رو رو کے میں آگے کیا کروں، میرے پاس کیا ہے۔ لیکن جب کوئی دینی نسبت سے مشہور ہو جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ میرا دکھ یہاں سے کوئی حل نکلا ہے، میرے پاس کیا حل ہے سوائے رونے کے۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا، یہ ادھر ایک یونیورسٹی تھی جورج ٹاؤن میں، بیان کے بعد بیٹھے تھے ہم وہاں کے وائس چانسلر کے پاس، تو اور اس نے کہا ایک آدمی ایک بچی باہر ملنا چاہتی، میں نے کہا ابھی تو میں نہیں مل سکتا، کہ جو بہت رو رہی ہے، کہ اچھا بلا لو۔ وہ کہنے لگی مولانا آپ عورتوں کے کافی حقوق بیان کرتے ہیں، فضائل بھی کرتے ہیں، کبھی آپ نے متعلقہ عورتوں کے بارے میں بات نہیں کی۔ میں نے کہا تم متعلقہ ہو؟ جی ہاں میں متعلقہ، 22-23 سال عمر تھی اس کی۔ تو مجھے پہلی دفعہ بچی نے میرے سینے میں خنجر اتارا کہ واقعی میں ماں کے، بہن کے، بیٹی کے، بیوی کے فضائل بیان کرتا ہوں، متعلقہ کے فضائل ہی کبھی نہیں بیان کیا، لیکن موجود۔ میں نے کہا تمہیں کیوں طلاق؟ وہ کہنے لگے جی ہم میاں بیوی میں بہت محبت تھی، بس میرا سسر کہتا ہے میں نے چنگے نہیں لگ دیا نو طلاق دے۔ 1 سال تو میرے خامن نے برداشت کیا، پھر آخر کہنے لگا میں ماں باپ کو فیس نہیں کر سکتا، اور مجھے گھر چھوڑ کے آ گیا۔ اب اس ظلم کو کس کٹہرے میں لاؤ گے؟ میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ یہ کس کٹہرے میں آئے گا؟ یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ اس کے بعد مجھے حدیث یاد آئی، میں نے اسے ہر بیان میں کہنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں؟ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ، روز کتنا صدقہ ہو رہا ہے، میں تمہیں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہ جس کی بچی کو طلاق ہو جائے اور وہ گھر واپس آ جائے، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا خرچ ہے وہ، سب سے اعلیٰ درجے کا، چونکہ وہ بوجھ بندی، ماں باپ بھی کہتے کتنے سڑے سر پہ آ بیٹھے، بھائی تو ویسے قبول نہیں کرتے، بہنیں اپنے گھروں کو جا چکی ہوتی، تو ایک بوجھ بن کے آتی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ اس بچی پہ خرچ کرنا ہے۔ ظلم سے بھرا ہوا دیس ہے، آپ کے پاس تو تھوڑا سا آتا ہے، جو پیچھے ہے اس کی تو انتہا کوئی نہیں ہے۔ جس دھرتی پہ ظلم ہوتا ہے وہ خود کام فریاد کرتے یا اللہ ان سے مجھے پاک کر، ان ظالموں سے مجھے پاک کر، ان ظالموں سے مجھے پاک کر۔ ہم نے تو دھرتی کا نام اللہ تعالیٰ چودھری رحمت علی کے درجے بلند، کیا خوبصورت نام رکھا تھا پاکستان، آئے ہائے، نام کیا تھا اور ہو کیا گیا، خواب کیا دیکھا، تعبیر کیا نکلی۔ چمن میں تخت پر جستم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی
نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغ ماں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ دیکھنے والوں نے خواب بڑا اچھا دیکھا تھا، وہ تعبیر لیے بغیر قبروں میں چلے گئے۔ ہماری آنکھ کھلی تو اندھیری رات کے سوا کچھ ہے نہیں۔ اسلام کے نام پہ 2 ریاستیں بنی ہیں 14 صدی میں، اب تو 15ویں صدی کے بھی 35 سال ہو گئے۔ ایک مدینہ کی ریاست، ایک پاکستان کی ریاست، اور انسانی تاریخ میں یہ پہلی ریاست ہے جو شب قدر میں وجود میں آئی۔ یہ اتفاق تھوڑے کہ اتفاق سے 14 اگست کو شب قدر تھی، اتفاق تھوڑے ہی، اتفاق نہیں تھا، قرار تھا، قرارداد تھی، قرارداد تھی ہم پر حجت پوری کرنے کے لیے کہ تم کیا ناقدرے ہو میرے بندو، کیسا دیس دیا، کس شب میں دیا، کس مہینے میں دیا، کیا نام رکھوایا، تم نے کیا کر کے دکھایا کہ ساری دھرتی کو ظلم سے بھر دیا، زنا سے بھر دیا، شراب سے بھر دیا، جھوٹ سے بھر دیا، ظلم و ستم سے بھر دیا۔ مائیں جب فریاد کرتی ہیں یہ آپ کہاں، کون سی عدالت میں یہ کیس پٹ اپ ہوگا؟ اللہ کی عدالت تو کہاں پڑتی ہے جب ماں کی فریاد ہوتی، جب باپ بے عزت ہو کے دکھی ہو کے بیٹھتا ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا، تو آج تائیں میرے واسطے کی بنایا ہے؟ بیٹا باپ کو کہہ رہا، میں سن رہا ہوں، تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے؟ اور آگے دکھی باپ، اچھا میرا پت، اچھا میرا پت، جس در سے وہ کہہ رہا تھا اچھا میرا پت، اوف 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 اوف، تمہارے جو کوئی کیس نہیں، لیکن اللہ کی عدالت میں بہت بڑا کیس بن چکا ہے یہ، اچھا میرا پت۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ کب آئے گی، کہ کوئی نشانی تو بتا دے، کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے۔ کون سی عدالت میں یہ کیس آئے گا؟ ایک صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیگم نے پیغام بھیجا کہ میرے خامند موت سکرات میں ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ صحابی، کلن وعد اللہ الحسنى، کائنات کی واحد جماعت 1.25 لاکھ انسانوں کی جن کے لیے اللہ کی گواہی، میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرا ہر صحابی جنت میں جائے گا۔ یہ اس آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ تیزی سے تشریف لے کے کہ بیٹا قل لا الہ، کہلوانے والے نبی، کہنے والا صحابی، بیٹا قل لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ کہ یا رسول اللہ نہیں کہا جاتا، بات ہو رہی ہے، کلمہ نہیں پڑھا جی، نہیں کہا جا رہا، نہیں آ رہا زبان۔ آپ نے فوراً فرمایا والدین میں کون زندہ ہے؟ کہ جی ماں زندہ ہے۔ فرمایا ناراض ہے؟ کہ جی ناراض ہے۔ کہ بلاؤ۔ ماں آ گئی۔ آپ نے کہا ام علقمہ اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ کہ جی ناراض ہو۔ کیا ناراضگی؟ کہ جی مجھے دین کا کوئی گلہ نہیں، بہت نیک بچہ ہے، راتوں کا تہجد گزار ہے، دن کا روزے دار ہے، رات کا شب بیدار ہے، بس میرے ساتھ بدتمیزی سے بولتا ہے، مجھے یہ گلہ ہے، جب بولتا ہے سخت لہجے میں بولتا ہے، میرا دل کاٹ دیا ہے۔ آپ نے کہا معاف کرو گی؟ کہ نہیں کروں گی۔ آپ نے کہا میں آگ میں ڈالوں پھر معاف کرو گی؟ کہ جی کروں گی۔ یا یوں آتا ہے کہ آپ نے کہا بلال لکڑی اکٹھی کرو، علقمہ کو آگ میں ڈال دو۔ کہنے کہ آپ آگ میں ڈالیں گے؟ یا رسول اللہ آپ آگ میں ڈالیں گے؟ ہاں، تو معاف نہیں کرے گی تو اسے اللہ آگ میں ڈالے گا، تو میں آگ میں ڈالتا ہوں چونکہ اس کی کچھ آگے آسانی ہو جائے، تو نہیں، میں یہ برداشت نہیں کرتی، میں معاف کرتی ہوں۔ یا یوں فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے معاف نہ کیا تو پھر اللہ اسے آگ میں ڈال دے گا، یہ برداشت کرو گی؟ کہ نہیں یہ تو نہیں کرتی۔ کہ اسے معاف کرو۔ اچھا یا رسول اللہ میں نے معاف کیا۔ تو آپ نے کہا علقمہ کہو لا الہ الا اللہ۔ ان کا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ساتھی جان نکل گئی۔ پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے دفن میں شریک ہوئے، اور وہاں ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ یہ ظلم آپ کون سے کھاتے میں ڈالیں؟ چلو جتنے ظلم کو آپ دور کر سکتے ہو اسے تو دور کرو، اپنے قلم کی قیمت نہ لگنے دینا، اس قلم کو نہ بیچنا، تو پھر اس کی قیمت اللہ لگائے گا۔
اور ایک جھلک اللہ کے نبی نے بتا دی ہے، ایک دن کا عدل 60 برس کی عبادت کے برابر ہے۔ ایک دن کا عدل 60 برس کی عبادت کے برابر ہے۔ کون 60 برس مصلی پر بیٹھ سکتا ہے؟ آپ کا ایک دن اس 60 برس کے برابر ہے جس پہ مصلی سے اٹھا ہی نہ جائے۔ ظلم، جھوٹ، بددیانتی، یہ 3 کام زوال لے آتے۔ میرے نبی نے فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچنا، فإنه ظلمات یوم القیامہ، یہ قیامت کا دن تمہیں اندھیروں میں دھکیل دیں گے۔ ظلم سے بچنا۔ اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑتی تھی؟ سارا مسئلہ تو ہے اللہ کی رضا کا، ساری جو محنت کوشش ہے وہ تو ہے اللہ کی۔ میں آپ کے لیے کیوں بات کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے؟ آپ کو کس لیے تیار کر رہا ہوں؟ انصاف کرو کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ اور اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو چکا ہے تو وہ تو اب کانوں میں تیل ڈال کے سوئے۔ اور یہ وہ شہزادے ہیں جنہوں نے ابھی عمل کی دنیا میں قدم ہی نہیں رکھا، ماں کا دودھ پی رہے ہیں، ماں کا دودھ ابھی چھوٹا نہیں ہے، اور اللہ کے نبی یہ خوشخبری سناتے ہیں حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، صرف جنت ہی نہیں ہے، سردار ہیں جن کے نام اللہ نے تجویز کیے۔ حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی سے کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ حرب کہتے ہیں جنگجو کو، وہ دلیر بہادر تھے، انہوں نے اپنے ذوق کا نام رکھا۔ آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، وہی نام دوبارہ۔ کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین۔ پھر فرمایا کہ جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، یہ نام اللہ نے تجویز کیے ہیں۔ جن کے نام اللہ تجویز کرے اور جن کو دودھ پیتے جنت کی سرداری کی بشارت ملے، اور نبی کی گود جن کا بستر بنے، نبی کی کمر جن کی سواری بنے، گھر میں تشریف لاتے اور ایسے ہاتھ پاؤں ٹیک دیتے، ہاتھ اور گھٹنے زمین پر ٹیک دیتے اور کہتے آؤ بچوں میری کمر پہ چڑھ جاؤ، دونوں کو اپنی کمر پہ بٹھا لیتے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے، ایسے ایسے پورے کمرے میں ایسے ایسے، اور پھر یوں منہ کر کے کہتے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے بھائی، تمہارا اونٹ کیسا ہے بھائی۔ کائنات میں جنہیں اتنی عظیم سواری ملی ہو، ایک دن آپ ایسے ہی کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ اور ان کو کمر پہ بٹھایا ہوا تھا تو اوپر سے حضرت جابر آ گئے، تو کہنے لگے ارے اتنی بڑی سواری، اتنی بڑی سواری۔ تو اس پر آپ نے فرمایا تو سوار بھی تو دیکھو کتنے بڑے ہیں، سوار بھی تو بہت بڑے، اتنی بڑی سواری کا۔ آپ نے کہا اتنے بڑے سوار، تو یہ معاملہ تو حل ہو چکا ہے کہ اللہ راضی ہو چکا ہے۔ یہ مسئلہ یہ ایک چھپا ہوا راز ہے، عمر گزر گئی تبلیغ میں، لیکن اللہ کی قسم پتہ نہیں ہے اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ آج تک ہوا ہے اللہ کے فضل سے ہوا ہے یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے یا اس کی رضا کا سبب ہے۔ یہ جب آنکھ بند ہوگی اس راز سے پردہ اس وقت اٹھے گا کہ کیا وہ راضی ہے یا ناراض ہے۔ سارے اللہ کے بندے ڈرتے ڈرتے دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے اس راز سے پردہ اٹھایا جا چکا ہے اور ان کو بتایا جا چکا ہے جنت تمہارے لیے اور سرداری بھی تمہارے لیے ہے۔ تو یہ اگر ایک ظالم جان بچانے کے لیے تو کلمہ کفر بھی جائز ہے، تو ظالم کی بیعت کرنا کفر تو کوئی نہیں ہے، اور کفر نہیں ہے تو جان بچانے کے لیے اتنا تو کر سکتے تھے، اور اب صرف اپنی جان تھوڑی تھی، پیچھے سارا خاندان تھا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے۔ اللہ جس قوم کے پاس کربلاؤں کی تاریخ ہو پھر اس کا جج ظلم کے فیصلے کرے تو زمین آسمان کانپنا اٹھے تو اور کیا ہو، اور اس قوم کا وکیل پیسوں پہ بک جائے، وہ قوم خود ظالم ظلم کے خریدار بن جائیں
تو زمین آسمان کانپے نہ تو اور کیا. اس لیے تو یہ قصے تاریخ میں اللہ نے زندہ رکھے کہ کوئی قیامت کے دن کہہ نہ سکے جس ہن تک پتہ کوئی نہ جی ساڑھے تا جی علم اچھی گل کوئی نہیں ہے کہ بدبخت یہ تاریخ ہے تیری. سورج بھی ڈوبتا ہے یہ نہیں ڈوبے, چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے, ان کی بلندیاں نہ گھٹی نہ بڑھی, اتنی بڑھ گئی کہ آگے بڑھنے کی چیز ہی کوئی نہیں رہ گئی تھی. تو اس کے بعد تم کیا کہتے ہو کہ جی سانتا جی پتہ کوئی نہ ہے, میرے تا جی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں روٹی کی تو کماوا چے تو گردنیں کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے تھے. ہماری اولاد اس سے زیادہ پاکیزہ تھی. میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا, چھوٹا سا تھا, دیوار سے گر گیا. وہ چیخ رہا تھا, مجھے اس کا رونا دیکھا نہ گیا, میں باہر چلا گیا, بیٹھ نہیں سکا. اور جو اپنے بچوں کو ذبح ہوتا دیکھ رہا ہو کیا جگر ہے. پھر اس قوم کا وکیل پیسوں پہ ایمان بیچ دے اور جج پیسوں پہ ایمان بیچ دے. اب بیوروکریٹس, میں تمہیں کیا رہوں, میرا تو ریڑھی والا ایمان بیچ کے بیٹھا ہوتا, میرا تو مزدور ظالم ہے, ریڑھی والا ظالم ہے. ہمارے زوال کا سبب سیاست نہیں, نہ سیاستدان ہیں نہ پارٹی ہیں, ظلم, جھوٹ, بددیانت, یہ تین بڑے سبب ہیں. تو جتنا آپ عدل دے سکتے ہو میرے بھائیو اتنا تو دو, اتنا تو دو. یہاں تو جان تک کے سودے کر دیے کہ نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ظالم کی تائید میں میرا ہاتھ بلند ہو, یہ نہیں ہو سکتا. کاٹ دو لیکن ظلم کی تائید نہیں ہو سکتی. امام حسین رضی اللہ عنہ کو مسجد کے دروازے پر دیکھا تو خطبے کو چھوڑ کر ممبر سے اٹھے اور مجمع کو چیر کر امام حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچے. ان کو اٹھایا, پھر ان کو اپنے ساتھ لے کر خطبہ دیا. ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو آپ نے مدینے کی گلیوں میں دیکھا تو کہنے لگے, پکڑو اس کو, پکڑو اس کو. پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر فرمایا, اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں, تو بھی اس سے پیار کر. ایک مرتبہ امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما بچپن میں کھیلتے کھیلتے پہاڑوں میں گم ہو گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے پیغام کو بھجوایا. آپ کو دونوں سے بڑی محبت تھی. فرمایا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما میرے ڈانیاں ہیں. حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کے گم ہونے پر آپ نے صحابہ اکرام کو ادھر ادھر بھگایا کہ ان کو تلاش کرو. خود بھی آپ ان کی تلاش میں نکلے اور بیچ پہاڑ پر پہنچے تو دیکھا کہ آپ دونوں بھائی ایک پہاڑ کے درمیان چمٹ کر بیٹھے ہوئے تھے. اوپر ایک اژدھا سایہ کیا ہوا تھا. جو ہی اژدھے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سر جھکا کر سلام کر کے چپکے سے واپس چلا گیا. آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا, اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں رحمت للعالمین ہوں, تو عالم میں آسمان بھی آ گیا, تجھے میری رحمت میں سے کیا ملا؟ تو کہنے لگے, مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ میں نہ ڈال دے, لیکن آپ کے طفیل سے اللہ نے میری تعریف آپ کے قرآن میں کی. اب مجھے بھی تسلی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ سے بچا لے گا. جس کی رحمت جبرائیل علیہ السلام تک پہنچ جائے, جو سدرۃ المنتہا پر ہے, پھر ہم کیوں محروم رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے ایک پیڑ کے تنے پر ٹیک لگایا کرتے تھے. جس مجمع کی زیادتی کی وجہ سے لوگوں نے کہا اس تنے کی وجہ سے آپ ہمیں نظر نہیں آتے, لہذا آپ ممبر بنائیں تاکہ آپ بلندی سے نظر آ سکے. آپ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے کھجور کے تنے کے آگے سے گزرے اور ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کھجور کے بے جان تنے نے چیخ ماری کہ ساری مسجد گونج اٹھی. وہ ایسا چیخا جیسے حاملہ اونٹنی چیختی ہو. آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہچکیاں لے رہا تھا. آپ نیچے اترے اور اس کو سیدھے ہاتھ سے سینے سے لگایا اور کہا کہ تو میرے ساتھ ایک سودا کرو, میں تجھ سے جدا ہو جاتا ہوں اور اس کے بدلے میں جنت میں تجھے اللہ سے کہہ کر پیڑ بنواتا ہوں, کیا تو اس بات پر راضی ہے؟ پھر وہ کھجور کا تنا چپ ہوا. پھر آپ نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر میں اسے سینے سے لگاتا تو قیامت تک میری جدائی پر روتا رہتا. جس کی جدائی پر بے جان پیڑ روئے, ہم نے خود اس کے طریقے کو جدا کر دیا. میرے بھائیوں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو اپناؤ. اگر یہ نہیں کر سکتے تو اتنا تو کرو کہ حرام سے بچو. آپ نے فرمایا, میں اپنے بیوی سے تم میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ سفر سے واپس آ رہے تھے، آپ نے صحابہ اکرام سے کہا تم آگے چلے جاؤ۔ جب وہ دور چلے گئے تو آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا مجھ سے دوڑ لگاؤ گی؟ کہا لگاؤں گی، کائنات کے سردار دوڑ لگا رہا ہے، کائنات جس کو جھک کر سلام کرے، آپ جس پتھر سے گزرتے وہ کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ، ایسی بلند شان والا اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی میں آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے، میں اس دوڑ میں جیت گئی۔ پھر کچھ عرصے بعد ایک سفر سے آپ واپس آ رہے تھے، آپ نے پھر سے کہا لوگو تم آگے چلے جاؤ۔ پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہا لگاؤں گی۔ یہ دوسری دوڑ میں آپ آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ پھر آپ نے کہا یہ پچھلی دوڑ کا بدلہ ہو گیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ سوئے ہوئے تھے، آپ حاجت سے فراغت کے لیے گھر سے نکلے، آپ میمونہ کی آنکھ کھلی تو ان کے نفس نے ان کو دھوکہ دیا، وہ دل میں کہنے لگی مجھے چھوڑ کر اور کسی بیوی کے پاس چلے گئے۔ ان کو غصہ آیا، انہوں نے اندر سے کنڈی لگا دی، اتنے پہ آپ واپس تشریف لے آئے، کہا دروازہ کھولو۔ میمونہ کائنات کے سردار سے کہنے لگی نہیں کھولتی، آپ کیوں مجھے چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کی بندی مجھے پیشاب آیا تھا، میں اس کے لیے باہر نکلا۔ کہنے لگی نہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس گئے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی کبھی نبی بھی خیانت کر سکتا ہے۔ میمونہ کو احساس ندامت ہوا، انہوں نے دروازہ کھول دیا، آپ مسکراتے ہوئے آئے اور چوں چارہ بھی نہیں کیا، اف بھی نہیں کیا، اتنا تو کہہ دیتے یہ تو نے کیا بدتمیزی کی، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کنڈی اٹھا کر اس کے سر پر مار دیتا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے گھروں میں زندگی کیوں برباد ہے؟ کیوں ہم اخلاق کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے؟